دوستو ویسے تو مصر کا اتہاس دنیا کا سب سے عجیب اور سب سے ڈراونا اتہاس مانا جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی مصر دیش میں آئے دن ایسی بہت ساری ہسٹوریکل چیزیں ملتی رہتی ہیں کہ جنہوں نے آج کے دور کے ہمارے ویگیانکوں کے بھی ہوش اڑا رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ اتہاسک کتابوں میں موجود مصر کے پرانے بادشاہوں کی کہانیاں بھی اتنی عجیب و غریب ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد ایک عام انسان اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو مصر کے اتہاس کی ایک ایسی ہی مشہور رانی کی ہسٹری بتانے والے ہیں کہ جس نے اپنی حکومت بچانے کی خاطر وہ سب کچھ کیا کہ جس کے بارے میں شاید ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اور اس کے اپنے ہی لوگوں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ جس طرح کا سلوک نہ تو اتہاس میں اس سے پہلے کسی رانی کے ساتھ کیا گیا تھا اور نہ ہی اس کے بعد کسی اور رانی کے ساتھ کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا اس رانی کو اتہاس کی سب سے بد نصیب رانی کے طور پر یاد کرتی ہے، اور وقت وقت پر اس مشہور رانی کے اوپر کئی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ نہ صرف کتابیں بلکہ اس رانی کی ریئل اسٹوری پر ہالی ووڈ دنیا میں ایک مووی بھی بنائی گئی ہے۔ دوستو یہ کہانی ہے آج سے لگ بھگ 3300 سال پرانی کہ جب مصر کے 18ویں شاہی خاندان میں ایک بچی کی پیدائش ہوئی، اور اسی بچی کا نام انخسنمون رکھا گیا۔ انخسنمون کا فادر یعنی والد مصر کا ایک مشہور بادشاہ تھا جس کو آج پوری دنیا آخن آتن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ویسے تو آخن آتن نے اپنے دور میں بہت سارے بڑے بڑے کام کیے، لیکن جس کام کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ مشہور ہوا وہ کام یہ تھا کہ اس نے اپنے دور میں اپنی سلطنت میں رہنے والے لوگوں پر دھارمک طور پر بہت ساری پابندیاں لگا دی تھیں، اور اس نے یہ آرڈر جاری کر دیا تھا کہ آج کے بعد ایسے کسی بھی دیوتا کی پوجا نہیں کی جائے گی کہ جن دیوتاؤں کی پوجا مصر میں پہلے سے ہوتی آ رہی تھی، بلکہ اس نے یہ آرڈر جاری کیا کہ آج کے بعد صرف اور صرف سورج کی پوجا ہی کی جایا کرے گی۔ اس دور میں سورج کو مصر کے لوگ آتن کے نام سے جانا کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ اس بادشاہ نے اپنا نام آخن آتن رکھ لیا تھا جس کا مطلب تھا سورج کا بندہ۔ لیکن دوستو ان تمام چیزوں کے علاوہ بھی وہ ایک چیز کہ جس کی وجہ سے اس بادشاہ کو اتہاس میں سب سے زیادہ شہرت ملی وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ اس کی خود کی پرسنل لائف تھی، کیونکہ دوستو یہ اپنی پرسنل لائف میں اتنا زیادہ سنکی اور عیاش انسان تھا کہ اس کی اس حبس سے اس کی خود کی 3 بیٹیاں بھی نہیں بچ سکیں۔ انخسنمون نام کی یہ مشہور رانی بھی اسی بادشاہ کی تیسرے نمبر کی بیٹی تھی، جبکہ اس کی 2 بڑی بہنوں میں سے ایک کو میری تیتن اور دوسری کو نیکی تیتن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ انخسنمون کی ایک بہن کہ جس کا نام نیکی تیتن تھا، اس کی تو موت بھی اپنے ہی باپ یعنی آخن آتن کے بچے کو پیدا کرتے وقت ہی ہوئی تھی۔ دوستو جب کچھ وقت کے بعد آخن آتن نام کے اس بادشاہ کی موت ہو گئی تو اس کی جگہ پر اس کے ایک بیٹے توتن خامن کو بیٹھا دیا گیا۔ یہ وہی مصر کا مشہور فرعون توتن خامن تھا کہ جس کا مقبرہ ابھی 100 سال پہلے ہی ہماری دنیا کے ایکسپرٹس ڈھونڈنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے آئے دن توتن خامن کی زندگی سے جڑے بڑے بڑے خلاصے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن دوستو جیسے ہی توتن خامن مصر کی گدی پر بیٹھا ویسے ہی انخسنمون کی شادی اس کے اپنے ہی بھائی اور مصر کے نئے بادشاہ یعنی توتن خامن کے ساتھ کرا دی گئی۔ جس وقت انخسنمون کی شادی اس کے اپنے ہی بھائی یعنی توتن خامن کے ساتھ کرائی گئی اس وقت توتن خامن کی عمر صرف اور صرف 9 سال تھی، جبکہ انخسنمون توتن خامن کے مقابلے میں عمر میں کچھ زیادہ ہوا کرتی تھی۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز اتہاسکاروں کے مطابق انخسنمون اور توتن خامن نے مصر کی گدی پر لگ بھگ 10 سال تک لگاتار راج کیا، اور یہ پورے کے پورے 10 سال بڑی اچھی طرح سے گزرے تھے، کیونکہ ان دونوں نے اپنے باپ کے ان تمام غلط فیصلوں کو بھی واپس لے لیا تھا کہ جس کی وجہ سے مصر کے عام لوگ شاہی خاندان سے ناراض رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان دونوں نے بہت سارے ایسے دیوی دیوتاؤں کی پوجا پر لگے ہوئے بین کو بھی ہٹا دیا تھا کہ جو ان کے باپ یعنی آخن آتن کے دور میں لگایا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب دھیرے دھیرے مصر کے عام لوگ ان دونوں سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے تھے۔
دوستو آپ کی نالج کے لیے یہ بھی بتاتے چلیں کہ توتن خامن کے ماں باپ بھی آپس میں رشتے میں سگے بھائی بہن ہوا کرتے تھے، یعنی توتن خامن کی پیدائش بھی ایک ایسے جوڑے کے ذریعے سے ہوئی تھی کہ جنہوں نے آپس میں سگے بھائی بہن ہونے کے باوجود بھی شادی کر لی تھی۔ کیونکہ دوستو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس دور میں مصر کے شاہی خاندانوں میں یہ چیز عام ہو چکی تھی۔ حکومت کو بچانے کی خاطر لوگ آپس ہی میں شادی کر لیا کرتے تھے۔ دوستو توتن خامن جسمانی طور پر ایک کمزور انسان تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کی ٹانگ میں بھی کوئی ایسی ایک بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ انخسنمون اور توتن خامن کی شادی کے بعد ان کے 2 بچے بھی پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ دونوں ہی بچے حد سے زیادہ کمزور ہونے کی وجہ سے زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکے اور کم عمر میں ہی دونوں کی موت ہو گئی تھی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان دونوں ہی بچوں کی ممی توتن خامن کے اس مقبرے سے بھی برآمد ہو چکی ہیں کہ جس مقبرے کو ابھی 100 سال پہلے ہی ڈھونڈا گیا تھا۔ دوستو انخسنمون اور توتن خامن کی زندگی میں سب کچھ اچھا چل رہا تھا، لیکن پھر اچانک سے ایک دن 18 سال کی عمر میں توتن خامن کی موت ہو گئی اور اس طرح سے انخسنمون اب مصر کی گدی کی اکیلی مالک رہ گئی۔ اس دور میں مصر کے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ نہ جانے اب مصر کا اگلا بادشاہ کون بنے گا، لیکن پھر اچانک سے ایک نیا نام سامنے آیا، ایک ایسا نام کہ جس کے بارے میں شاید کسی انسان نے سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ نام تھا ایا۔ دوستو ایا اس سلطنت کا ایک ایسا بوڑھا وزیر تھا کہ جو رشتے میں انخسنمون کا سگا نانا لگا کرتا تھا۔ توتن خامن کے دور میں بھی ایا کو ایک قابل اور ہوشیار وزیر مانا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ توتن خامن کوئی بھی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے ایا سے مشورہ ضرور لیا کرتا تھا، کیونکہ یہ اس کی سلطنت کا نہ صرف سب سے قابل بلکہ سب سے بڑا وزیر بھی مانا جاتا تھا۔ توتن خامن کی موت کے بعد اب ایا نے انخسنمون کے اوپر یہ دباؤ بنانا شروع کر دیا تھا کہ وہ کسی طرح سے میرے ساتھ شادی کر لے تاکہ مصر کے لوگ بغیر کسی پریشانی کے مجھ کو اپنی سلطنت کا نیا بادشاہ مان لیں۔ لیکن انخسنمون اندرونی طور پر کسی بھی طرح سے ایا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انخسنمون نے ایا سے بچنے کے لیے ایک خط ہتی سلطنت کی طرف روانہ کیا۔ اس دور میں ہتی سلطنت ایک طاقتور سلطنت مانی جاتی تھی۔ انخسنمون نے اس خط میں ہتی سلطنت کے بادشاہ کو یہ لکھا تھا کہ آپ اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی شادی میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ میں کسی طرح سے ایا سے بچ سکوں اور آپ کا بیٹا اس طرح سے ہماری سلطنت کا نیا بادشاہ بھی بن جائے گا۔ اسی لیے اب ہتی سلطنت کے بادشاہ نے اس خط کو پڑھنے کے بعد اپنے ایک بیٹے کو انخسنمون کی طرف روانہ بھی کر دیا تھا، لیکن راستے میں ہی ہتی سلطنت کے بادشاہ کا یہ بیٹا بری طرح سے مارا گیا۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ شاید اس کو مروانے کے پیچھے بھی ایا کا ہی ہاتھ تھا، کیونکہ اس کو انخسنمون کے اس خط کے بارے میں خبر مل چکی تھی۔ اس کے بعد آخر کار انخسنمون کو مجبوری میں ایا کے ساتھ شادی کرنی پڑی اور اس طرح سے بوڑھا ایا اب اس سلطنت کا نیا بادشاہ بن گیا تھا۔ دوستو ایکسپرٹس کو اپنی ریسرچ میں وہ خط بھی مل چکا ہے کہ جو خط انخسنمون نے ہتی سلطنت کے بادشاہ کی طرف بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی ایسے بہت سارے دستاویز ملے ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعد میں مجبوری میں انخسنمون کو ایا کے ساتھ ہی شادی کرنی پڑی تھی۔ لیکن اس شادی کے بعد انخسنمون کے ساتھ کیا ہوا اس بارے میں اتہاسک کتابیں خاموش ہیں، لیکن امید ہے کہ جب ایکسپرٹس توتن خامن کی طرح ہی انخسنمون کی ممی کو ڈھونڈنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے تو اس کی زندگی کے بھی بڑے بڑے راز کھل جائیں گے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔